رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ محترم علماء کرام، سامعین اعظام، اسلامی خواتین، پیاری ماؤں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر انتہائی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد کسی اور مخلوق میں ہمیں شمار اور ہمیں شامل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کا ماننے والا بنایا۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر ہم انسانوں کے اوپر اپنی انگنت نعمتوں کے ذریعے انعام کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہم انسانوں کے اوپر ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، اگر اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے۔ جہاں اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، وہی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا جوڑا ہم انسانوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کا جوڑا ہم انسانوں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی اور مخلوق کو ہمارا جوڑا بنا سکتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بطور نشانی اور اپنی نشانی اور عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ جہاں اس کائنات کے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، وہ ایک اہم نشانی یہ ہے کہ انسان کا جوڑا انسان کا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا جوڑا انسان سے بنایا ہے۔ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ شوہر اور بیوی آپس میں مل کر ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے قرار حاصل کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرو، اللہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے اہم نشانی یہ ہے اللہ نے انسان کا جوڑا انسان سے بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ شوہر اور بیوی آپس میں مل کر ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک آدمی دن بھر محنت کرنے والا، دن بھر مزدوری کرنے والا، پردیس کی دنیا میں زندگی گزارنے والا، پردیس سے جب وہ گھر واپس آتا ہے، یا دن بھر محنت کر مزدوری کرنے والا بندہ جو اپنے گھر پہ واپس آتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اپنے بال بچوں کو دیکھتا ہے، اپنے گھر میں سکون و اطمینان کو دیکھتا ہے، اپنی بیوی کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم پوری دنیا کے اندر سے تھکا ماندہ انسان اپنے گھر میں آتا ہے، اپنے دل میں سکون پاتا ہے، اپنے دل میں قرار پاتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے انسان کا جوڑا انسان سے اسی لیے بنایا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ ذہنی سکون حاصل کرتا ہے اور جسمانی سکون بھی انسان حاصل کرتا ہے۔ میں اور بیوی کی آپسی ملاقات کے بعد
इंसान को जो सुकून मिलने वाला है वो सुकून गर्लफ्रेंड और बॉय के जरिए मिलने वाला नहीं है। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जरिए जो रंगलियां बनाई जा रही है, जो ज़िना किया जा रहा है, और जो लड़के और लड़की आपस में मिलकर के ज़िना करते हैं, ये सुकून वहां हासिल नहीं होगा जो सुकून निकाह के जरिए हासिल होगा। और अल्लाह ताला इस जगह फरमाता है, आगे अल्लाह ने क्या फरमाया इसी आयत में, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने मियां और बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत को डाल दिया है। जब तक ये दोनों जोड़े जवान हैं तब तक इनके अंदर मोहब्बत है, ये दोनों आपस में मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन जब शौहर बूढ़ा हो गया है, बीवी भी उपयोगी हो चुकी है, अब मैं और बीवी आपस में दूसरे मुलाकात नहीं करने वाले, एक दूसरे से मुलाकात करने की ताकत नहीं पा रहा है, इनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद अल्लाह फरमाता है अब अल्लाह ने मोहब्बत के साथ साथ रहमत को भी डाल दिया है। आज एक बूढ़ा शौहर अपनी बुढ़िया से प्यार भरी बातें करता है, एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया से मोहब्बत की बातें किया करता है, और बुढ़िया अपने बूढ़े शौहर से अपने दिल की बात को बयान किया करती है। इसीलिए दुनिया ने ज़ाबिता देखा और दुनिया वालों ने ये उसूल भी देखा है, अगर एक बूढ़ा शौहर दुनिया से मर जाता है, वल्लाह बुढ़िया शौहर की जिंदगी अजीरन हो जाती है। अगर बूढ़ा शौहर जिंदा है, बुढ़िया का इंतकाल हो चुका है, बूढ़ी औरत का इंतकाल हो चुका है, वो बूढ़ा शौहर के बिस्तर पे परेशान ना करता है, वो करवट बदलता है, उसे दुनिया में चैन सुकून नहीं मिलता, उसे दुनिया के अंदर करार नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ने मियां और बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत को डाल दिया है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बयान फरमाया जोड़ा जब बिछड़ जाए तो एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक और करना चाहिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, ऐ दुनिया वालों तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करो, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा न करो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपनी पेशानी को न झुकाओ। व बिल वालिदैनि इहसाना, ऐ दुनिया वालों तुम अपने माता पिता के साथ, तुम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक किया करो। आगे अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो तुम इनसे तक भी ना कहना और इन्हें झिड़कना नहीं, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और तुम अपने माता पिता के साथ, ये बूढ़ा बाप जो है, ये तुम्हारी बूढ़ी अम्मा जो है, या दोनों में से एक अगर बच्चे हैं इनके साथ अच्छे सलूक करना और इनके लिए अल्लाह से दुआएं करते रहना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह तू मेरे माता पिता पर ऐसे ही रहम करना, अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम करना जैसे बचपन में बड़ी रहमत और मोहब्बत के साथ इन्होंने पाला है। तो दोनों में से एक जब बचते हैं तो इंसान को तकलीफ और होती है, इसलिए इस तकलीफ को अल्लाह तबारक व तआला ने महसूस किया और बुढ़ापे का सहारा उनकी औलाद को दिया। मैं कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया अल्लाह की निशानी है कि अल्लाह ने इंसान का जोड़ा इंसान। एक और जगह देखिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ही नफ्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया है। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफदा, अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों से तुम्हें बाल बच्चे दिए। वरज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात, अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा रोज़ी अता किया है। मेरे प्यारे भाइयों ये कुरान करीम के 14वें पारे की आयत है कि अल्लाह ताला अपनी निशानी अपनी नेमतों को बयान करवा रहा है और अपनी नेमतों को बयान करने के साथ साथ अल्लाह ये कहता है अल्लाह ने तुम्हारे नफ्स से तुम्हारी बीवियों को बनाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी निशानी है। और बढ़िया आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मियां और बीवी के रिश्ते को जो रिश्ता है इसे एक दूसरे के लिए लिबास बनाया। अल्लाह फरमाता है कुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ऐ दुनिया वाले ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, ऐ दुनिया के मर्दों ऐ दुनिया के शौहरों तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, ऐ दुनिया की बीवियों तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए लिबास है। वन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, लिबास का काम क्या होता है? लिबास इंसान के बदन पे पर्दा डालता है।
भाई दुनिया के अंदर अगर कोई आदमी है और वो नंगा चल रहा हो, उसके बदन पे लिबास ना हो, वो कपड़े से बदन न करता हो, वो बाजार में, जलसे में, सड़क पर कहीं भी वो नंगा घूमता हो, दुनिया उसे या तो पागल कहेगी, या तो मजनू कहेगी, या तो नशे में धुत कहेगी। इसे किसी चीज का एहसास था। उन्ना लिबासुल लकुम, लिबास इंसान के बदन को पर्दा करता है। ऐसे ही हमारी बीवियां हमारा लिबास। शौहर की जिम्मेदारी है कि अगर बीवी के अंदर कोई कमी आ जाए, अगर बीवी के अंदर कोई ऐब पाया जाता है, अगर बीवी के अंदर कोई बुराई पाई जाती है, तो शौहर की जिम्मेदारी है उसको समझाए और उसकी बुराई के ऊपर पर्दा डाले, मंजर आम पर उस बुराई को न लाए। बीवी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अपने शौहर के सबसे ज्यादा करीब रहने वाली ये औरत होती है, ये बीवी होती है। इसलिए हो सकता है उसके शौहर के अंदर कोई कमी हो सकता है उसके शौहर के अंदर कोई ऐब हो जो समाज और मुआशरे में लोग गलत जानते हो। औरत की जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी है अपने शौहर के उस ऐब पर पर्दा डाले, अपने शौहर की उस कमी को मंजरे आम पर न लाए। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। लिबास का एक काम और होता है, लिबास में प्रोटेक्शन होता है, लिबास हमारी हिफाजत करता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, शौहर की जिम्मेदारी है बीवी को पाने के बाद बीवी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। वो बीवी के पेट को भरे, वो बीवी की ख्वाहिशात की तकमील भी करे और बीवी को ऐसा रास्ता न दे कि बीवी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़िना के करीब चली जाए। और बीवी की भी जिम्मेदारी है अपनी शौहर की फितरी ख्वाहिशात को पूरा करे और फिर शौहर की जरूरियात को मद्देनजर रखे और अपने शौहर की तमाम जरूरियात को पूरा करे। शौहर को इस बात पे मजबूर न करे कि वो शौहर ज़िना के करीब चला जाए। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये एक दूसरे के लिबास है। लिबास का एक काम और है, लिबास में जीनत देता है। ये औरत भी अपने शौहर को जीनत बख्शने वाली है। ये औरत अपने शौहर के ईमान की हिफाजत करने वाली बन जाए। शौहर बेचारा सफर कर रहा है, ट्रेन में बेहयाई देख रहा है, एयरपोर्ट पे निम्बराना लिबास पहन करके लड़कियां घूम रही है। बस स्टेशनों का मामला वही है, बस स्टेशनों का मामला वही है। दुनिया भर में फितना और फसाद और यारियों पर बेहयाई का नंगा नाच नाचा जा रहा है। ऐसे मामले में अगर शौहर अपनी निगाह को नीचे रखता है और बीवी के पास आ जाता है, बीवी को अपने बनसवर करके अपने शौहर के सामने जाना चाहिए और शौहर के ख्वाहिशात की तकमील उसे करनी चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमाया कुरान करीम के अंदर कि हमने अपने बंदों को निकाह करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा मतना व तुलाल व रुबा। ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे बंदो जो औरतें तुम्हें अच्छी लग जाए, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मतना व तुलाल व रुबा। एक निकाह कर लिया, एक बीवी तुम्हारी ज़ौजियत में आ गई है। अगर तुम्हें इससे शायद बीवियों की जरूरत पड़ जाए, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मतना व तुलाल व रुबा। जो बीवियों से शादी कर सकते हो, 3 से भी शादी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, लेकिन खबरदार याद रहे जितनी बीवियां तुम्हारी होनी, 1 2 3 बीवियां, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मतना व तुलाल व रुबा। 4 बीवियां रखने की इजाजत तो अल्लाह दे रहा है, लेकिन खबरदार अगर तुम्हें इस बात का डर हो और अगर इस बात का अंदेशा हो कि तुम अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ न कर सकोगे, अगर तुम अपनी बीवियों के दरमियान जुल्म करने लगोगे, इंसाफ न करोगे, तो तुम्हें एक बीवी पर इत्तेफा करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए शरीयत ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इस माशरे के अफराद को निकाह करने का हुक्म। ये मियां और बीवी का जो रिश्ता है, ये दुनिया का वाहिद रिश्ता है जो निकाह के जरिए वजूद में आया। जब अल्लाह ताला ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, हज़रत आदम को जन्नत के अंदर सुकून नहीं है, हज़रत आदम को जन्नत के अंदर करार नहीं है, वो करवट बदल रहे हैं, इधर उधर बेचैनी के आलम में जिंदगी काट रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब और हज़रत हव्वा आदम के सामने आ जाती हैं और इनकी बीवी बन जाती हैं, हज़रत आदम को जन्नत में सुकून आ गया, हज़रत आदम को जन्नत में करार आ गया।
ایک مرد کو عورت کے بغیر، ایک عورت کو مرد کے بغیر سکون اور قرار نہیں ہے۔ اور عورتیں سے محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے اور بتا دیا ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو شوہر کی ضرورت ہے۔ لہذا دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ دنیا کا جھوٹا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی عورت یہ کہہ دے ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر شوہر کے اپنی زندگی کو گزار لیں گی، تو دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی عورت ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بہت ساری چیزوں کی محبت کو ڈال دیا ہے، انہی چیزوں میں سے اولاد اور عورت کی محبت بھی ہے۔ اللہ نے عورت کی محبت انسان کے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو، جو اپنی بیوی کی ضروریات کو مکمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اپنی بیوی کی فطری خواہشات کو مکمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ جب بندہ نکاح کر لے گا، نکاح انسان کی نگاہ کو جھکانے کا ذریعہ بن جائے، نکاح کی وجہ سے انسان کی نگاہ جھک جائے گی۔ غیر کی بیٹیوں، غیر کی بہوؤں اور غیر کی عورتوں کے اوپر انسان نہ چاہے بھی نگاہ کو نہیں ڈالے گا۔ احسن للفرج، اور نکاح انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی نے فمن لم يستطع فعليه بالصوم، جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو نان و نفقہ برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور اپنی بیوی کی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ میرے پیارے بھائی، تو یہ نکاح ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ دوسرے حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا، جو آدمی میری سنت سے منہ موڑے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم آپ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ نکاح یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور جتنے انبیاء آئے تمام کے تمام نبیوں نے شادیاں کی اور تمام کے تمام انبیاء بال بچے بچے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے انہیں بال بچے والا بنایا، وہ سب کے سب اولاد والے تھے، سب کے سب ذریت والے تھے۔ تین لوگوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اتفاق سے آپ نہیں ہیں، ان کی ملاقات ازواج مطہرات میں سے ہوتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے، آپ کیسی عبادت کرتے ہیں؟ ان کے سامنے نبی اکرم کی عبادت کو بتایا گیا۔ ان لوگوں نے اپنے اندازے کے مطابق نبی کی عبادت کو کم پایا، کأنہم تقالوہا، حدیث کے الفاظ ہیں، ان لوگوں نے نبی کی عبادت کو ہلکا سمجھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا نبی سے ہمارا کیا مقابلہ، نبی سے ہمارا کیا کمپٹیشن، اور نیکیوں کے معاملات میں نبی سے ہمارا کیا مقابلہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، نبی سے ہمارا کیا مقابلہ ہے۔ چلیے ان میں ایک کہتا ہے میں رات اور رات سجدہ کروں گا، میں رات اور رات اللہ کی عبادت اور بندگی کروں گا، میں پوری رات تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ دوسرا یہ کہتا ہے میں دن بھر روزہ رکھوں گا، مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہتا ہے میں عورتوں سے دور رہوں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، اور عورتوں سے دور رہ کر کے میں اللہ کی عبادت اور بندگی کروں گا۔ جب بات میرے نبی تک پہنچتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو بلایا جائے۔ جب ان تینوں کو بلایا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا میں نے
یہ سنا ہے تم لوگوں نے یہ کہا ہے کوئی راتوں رات تہجد کی نماز پڑھے گا تو کوئی دن بھر روزہ رکھے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو. اے میرے صحابہ خبردار تم کان کھول کر کے دھیان سے میری بات کو سن لو. اے میرے صحابہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اور اے میرے صحابہ میرے اندر اللہ کی خشیت تم میں سب سے زیادہ ہے. لیکن اے میرے صحابہ میں رات کی نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں. اے میرے صحابہ میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزوں کو توڑتا بھی ہوں. اے میرے صحابہ میرے پاس عورتیں بھی ہیں, میں نے نکاح بھی کیا ہے. لہٰذا اے میرے صحابہ تم نکاح کرنا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اے میرے صحابہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا, جو میرے راستے سے ہٹ جائے گا, وہ ہم میں سے نہیں. نکاح کو اللہ کے نبی نے اپنا طریقہ بتایا ہے, اور نکاح یہ انسان کی عبادت میں مانے نہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. اے میرے صحابہ تم بہت زیادہ محبت کرنے والی, بہت زیادہ پیار کرنے والی اور بہت زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو. فانی مکاثر بکم الامم, اس لیے کہ میں اپنی امت کے افراد کی تعداد جب زیادہ ہوگی, کثرت تعداد کی وجہ سے کل قیامت میں اللہ کا فخر محسوس کروں گا. نکاح کرنا ہے. اللہ کے نبی نے نہا عن التبتل. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے, بیویوں سے الگ ہو کر کے, دنیا سے الگ ہو کر کے کسی جنگل میں کوئی جائے اور وہاں صرف اکیلا رہے, اور اللہ کے بعد میرے اسلام نے اسے منع کیا. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, پیارے نبی کی تعلیم نے نکاح کو آسان کرا. اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہاری لڑکی کے لیے کوئی ایسا لڑکا پیغام نکاح دے, نکاح کا پیغام بھیجے, ممن ترضون دینہ وخلقہ, جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو, فزوجوہ, کہ تم ایسے لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو. ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اے دنیا والو اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم دین کو ترجیح نہیں دو گے, خبردار تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, زمین پر فتنہ ہوگا اور لمبا چوڑا فساد تمہیں دنیا میں نظر آ جائے گا. نکاح کو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کیا ہے. ایک عورت آتی ہے, اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں, میں ہبا کر رہی ہوں اپنے آپ کو. اللہ کے نبی کو بیویوں کی ضرورت نہیں تھی. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اس عورت کا نکاح مجھ سے کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید. اے میرے صحابی جاؤ تم تلاش کرو, گرچہ لوہے کی انگوٹھی مہر کے طور پہ لے کر کے آؤ, مہر تو تمہیں دینا پڑے گا. وہ صحابی جاتے ہیں, تلاشتے, ڈھونڈتے اور تلاش کرنے کے بعد آتے ہیں, اے اللہ کے نبی میرے پاس مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی جسے کہ میں بطور مہر ادا کر سکوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی انگوٹھی نہ ملی, اے اللہ کے نبی یہ میرا تہبند ہے, اے اللہ کے نبی یہ میری لنگی ہے, اس لنگی کو میں اس عورت کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس تہبند سے اس عورت کا کیا ہونے والا ہے؟ اگر تو نکال کے اسے دے دے گا تو ننگا ہو جائے گا. یہ عورت اگر پہن لیتی ہے تو ننگا ہو جائے گا, پھر اس سے اس عورت کا بھی پردہ نہیں ہوگا. جاؤ تم اور کچھ تلاش کر کے آؤ. کچھ بھی نہیں ملا. اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ ما معک من القرآن, تمہارے پاس قرآن کی کتنی سورتیں یاد ہیں؟ قرآن کریم کی کتنی آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے بتایا اللہ کے نبی قرآن کریم کی چند آیتیں مجھے یاد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیتوں کے ذریعے ان کا نکاح کر دیا. تو میرے پیارے بھائی کو نکاح میں آسانی ہماری شریعت نے بتائی ہے, اور نکاح یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور نکاح اتنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے کہ نکاح کے لیے حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک مدین میں رہ کر کے خدمت کی ہے، اور زنا یہ اتنا قبیح اور بدترین عمل ہے کہ زنا نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا۔ حضرت یوسف نے جیل میں جانا گوارا کیا، جیل کی سلاخوں میں اور جیل کی کال کوٹھریوں میں جانا انہوں نے گوارا کر لیا، لیکن زنا کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا، زنا کرنے سے بچایا۔ میرے پیارے بھائی کو نکاح کو آسان بناؤ، شادی کو آسان بناؤ، زنا کے راستوں کو روک دو، زنا پر پابندیاں لگا دو، اور زنا کے قریب کو انسان نہ جائے، اس کے لیے کوئی پہل کیا جائے، اس کے لیے راستہ اختیار کیا جائے۔ اور سماج اور معاشرے میں آج ارتداد کا فتنہ جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، جو ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، جو ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے شادی کو مشکل کیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے شادی کو مشکل بنایا ہے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھکرایا ہے۔ آپ کے طریقے کے خلاف ہم نے کچھ کیا ہے۔ رسم و رواج کے بندھن نے، ان رسوم و رواج اور بدعات و خرافات اور رسوم و خرافات کے بندھن میں ہمیں سے پھنس گئے ہیں کہ ہماری بچیاں آج شادی کی عمر کو کراس کر رہی ہیں، اور زنا کے قریب ہمارا نوجوان بھی جا رہا ہے، زنا کے قریب ہماری نوجوان بیٹی۔ اب آئیے نکاح یہ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوتا ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اے شوہروں تم نے کسی باپ کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، اے شوہروں تم نے کسی عورت کو اپنی بیوی بنا لیا ہے، کسی ماں کی لاڈلی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے۔ خبردار ہو تمہاری نوکرانی نہیں ہے، خبردار کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان عورتوں نے تم سے بہت بڑا پیمان لیا ہے، بہت بڑا پیمان لیا ہے، اور بہت بڑا ایگریمنٹ تم سے لیا ہے، بہت بڑا پیمان ان عورتوں نے لیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کہا ہے میرے صحابہ فاتقوا اللہ بالنساء، تم اللہ سے عورتوں کے تعلق سے ڈرتے رہنا، ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، اس لیے کہ تم نے ان اللہ کی امانت کے طور پہ لیا ہے، واستعللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور اللہ کے کلمہ کے ذریعے امام صاحب نے، قاضی صاحب نے، مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، نکاح پڑھانے کے بعد تم نے قبول کر لیا، رشتے میں آ گئی وہ بیوی جو کل تک دیکھنے تیرے لیے حرام تھی، آج سر سے لے کر پاؤں تک تیرے لیے اللہ کے کلمے کی وجہ سے حلال ہو گئی ہے۔ بہت بڑا ایگریمنٹ لے کر کے یہ عورتیں آتی ہیں، اس لیے ہماری شریعت نے ان دونوں کے حقوق کو بتایا ہے۔ کچھ ایسے حقوق ہیں جو بیوی کے حقوق میں شوہر کے ذمے، اور شوہر کے حقوق بیویوں کے ذمے ہے۔ آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے سلسلے میں ذکر کرتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کی ذمہ داری کہ شوہر اپنے اعتبار سے اپنے بیوی کے دین کے معاملات میں مدد کرے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو دیندار بنائے، دین کے معاملات میں معاون بنائے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، اور آپ کی میٹھی زبان اور آپ کی بہترین ادائیں اور آپ کی مسکراہٹ میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ اگر بیوی چاہے تو بے نمازی شوہر کو نمازی بنا دے، اگر بیوی چاہے تو شرابی شوہر کو شراب کو چھڑوا دے، اگر بیوی چاہے تو حرام کاروبار کرنے والے شوہر سے حرام کاروبار کو چھڑوا دے، اگر بیوی چاہے تو اپنے شوہر کی اصلاح کرا دے۔ میری پیاری ماں بہنوں، بیویوں نے عورتوں نے وہ بات منوا لی ہے جسے دنیا نے نہیں منوایا تھا۔ یاد کرو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو جب فرعون کو بتایا گیا تمہاری اسی سلطنت میں، تمہاری اسی بادشاہت میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو یہی رہے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا، وہ ایک اللہ کے دین کا داعی بنے گا، وہ اللہ کا پیغمبر بنے گا۔ جب فرعون کو یہ بتایا گیا اور فرعون کو یہ پتہ چلا ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہماری سلطنت کو مٹا دے گا، جو ہماری بادشاہت کو ختم کر دے گا، فرعون نے آدیش جاری کر دیا، جو بھی بچہ پیدا ہو
بچوں کو زندہ نہ چھوڑا جائے، بچوں کو مار دیا جائے، اور جو بچیاں پیدا ہو رہی ہیں بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، ایسے ہی ہوتا رہا۔ لیکن اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی ذات یہ ہے، میرے رب کی قدرت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے وہ کام ویسے کر دیتا ہے، اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پرورش کہاں کرا رہا ہے، تربیت کہاں کرا رہا ہے؟ فرعون کے گھر میں تربیت ہو رہی ہے، موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بچے ہیں جو فرعون کی سلطنت کو ختم کرنے والے ہیں، جو فرعون کی فرعونیت کو مٹانے والے ہیں، جو فرعون کے ظلم کو مٹانے کے لیے اس سے مقابلہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی کے طور پہ دین کے داعی ہیں، توحید کے داعی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، کیسے ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام بہتے بہتے، صندوق بہتے بہتے فرعون کے دربار میں باہر آتا ہے، اس کو اٹھا کر کے اس کے ہاتھ سے لایا جاتا ہے۔ جب صندوق کو کھولا گیا، صندوق کو کھولے جانے کے بعد دیکھا یہ جا رہا ہے پیارا سا ننھا سا موہنا سا سوہنا سا لاڈلا سا ایک چھوٹا سا بچہ اس میں مسکرا رہا ہے۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا اور کہا اے میرے شوہر اس بچے کو نہ مارا جائے، اے میرے شوہر اس بچے کو قتل نہ کیا جائے، قرۃ عین لی ولد، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر آپ میرے پاس نہ تو بیٹا ہے نہ آپ کے پاس بیٹا ہے، ہم بیٹے سے محروم ہیں، اسے ہمارے گھر میں رہنے دیا جائے، ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم اس کو پالیں گے، اس کو بڑا کریں گے۔ قرۃ عین لی ولد، یہ بیٹا میری اور آپ کی آنکھوں کی قرار بن جائے گا، میری اور آپ کی آنکھوں کا سکون بن جائے گا۔ جو فرعون بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، جو فرعون بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا، اس طرح سے ایک بچہ ہوگا جو میری سلطنت کو چھین لے گا۔ آج اس فرعون کے دل میں پردہ پڑ گیا ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ فرعون کی بیوی جب اس سے کہتی فرعون کی بیوی جب اس سے کہہ رہی ہے یہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کی قرار بن جائے گا، ٹھنڈک بن جائے گا، فرعون اپنی بیوی کی بات کو مان لے رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں اللہ کرا رہا ہے۔ تو بیویاں چاہیں تو اپنے شوہر کو بات بھی منوا سکتی ہے تو اس کے شوہر کو دنیا نہ منوا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے شوہر کو نیک بنائیں۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا ای المال نتخذ، اے اللہ کے نبی کون سا مال ہم اکٹھا کریں؟ اے اللہ کے نبی سونا چاندی اکٹھا کرنا اچھا نہیں ہے، اے اللہ کے نبی کون سا مال ہم اکٹھا کریں؟ آپ نے بیان فرمایا لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ علی امر الآخرہ۔ اے میرے صحابہ تم مال اکٹھا کرنا چاہتے ہو، اے میرے صحابہ تم پراپرٹی بنانا چاہتے ہو، اے میرے صحابہ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، اپنے دل کو اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل بنائے، اللہ کا شکر گزار دل بنائے۔ وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والی زبان بنا لو۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور ایسی مومنہ اور پاک دامن عورت کو اپنی بیوی بنا کر کے لے کر کے آؤ جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرنے والی ہو۔ نیک عورت کو اپنی بیوی بنائیں، اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ نیک عورت کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے، اس لیے نیک عورت کو اپنی بیوی بنائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کسی عورت سے چار چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہیں، بعض لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں تو بعض لوگ عورت کی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو بعض لوگ عورت کی مالداری کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ عورت کی دینداری کو دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدين، اے اپنے بچوں کی شادی کرنے والوں فاظفر بذات الدين، تم دیندار لڑکی کو ترجیح دو، دیندار ماں تمہارے گھر میں آئے گی، دیندار بیوی تمہارے گھر میں آئے گی، جہنم بنے ہوئے گھر کو جنت بنا دے گی۔ نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی مدد کرنے والی ہوتی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ قرآن کریم اس آیت میں اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، اے اللہ کے نبی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے، اے اللہ کے نبی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں دین کی دعوت دینا، انہیں سیدھی راہ پر چلنے کی دعوت دینا، انہیں نیک بنانا، یہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی پیاری بیوی عائشہ ہم سب کی ماں ہے، وہ بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تہجد کی نماز پڑھ کر کے جب آپ فارغ ہوتے آپ کہتے ہیں میری پیاری بیوی عائشہ، یا عائشہ قومی فاوتری، اے عائشہ اٹھو تم بھی میرے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لو، اے عائشہ تم بھی ان کے معاملے میں میرا ساتھ دو۔ دیکھیے آپ رمضان کا آخری اشرا جب آیا کرتا تھا، رمضان کا آخری اشرا جب آیا کرتا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات تک جاگا کرتے تھے لیکن تنہا نہیں جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اللہ کے نبی اپنے بال بچوں کو جگایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی رات میں جگایا کرتے تھے۔ اے میرے گھر والوں، اے میری بیویوں، رات کو تمہیں سونا نہیں ہے، اے میری بیوی اپنی رات کی نیند کو قربان کر دو، تو رات کے وقت میں اللہ کی عبادت کرو، رات اٹھ کر کے تم اللہ کی بندگی کرو، اپنی رات کو نیند میں سو کر کے پوری رات کو بات نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے۔ تو دین کے معاملے میں ہم ایک دوسرے کے معاون ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے کہ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون ہو تو ایسے جوڑے کو پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحمت نازل کرے جو آدمی رات میں اٹھتا ہے، رات اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن تنہا وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنی بیوی کو جگاتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، وہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اے میری بیوی دنیا کا سارا کام تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو، اے میری بیوی چلو تہجد کی نماز بھی تمہیں میرے ساتھ پڑھنی پڑے گی۔ اگر بیوی انکار کرے، اے میرے شوہر دن بھر کام کر کے تھکی ہوئی، اے میرے شوہر آج آپ کے سمے مہمان آئے تھے، کھانا زیادہ پکانا پڑا تھا، برتن زیادہ صاف کرنے پڑے تھے، ان کے کام کاج کرنے تھے، اے میرے شوہر میں تھکی نہ دی ہوں، آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے جوڑے کو اللہ رحمت نازل کرتا ہے جو اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور جب بیوی جگانے سے معذرت کرتی ہے نزہ فی وجہہ الماء، اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور پانی کا چھینٹا مار کر کے اپنی بیوی کو جگاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے اوپر بھی رحمت نازل کرتا ہے جو رات کو اٹھتی ہے، رات اٹھنے کے بعد وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے لیکن تنہا نہیں پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَتَهُ، وہ اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے۔ اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے نزہت فی وجہہ الماء، وہ اپنے شوہر کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارتی ہے اور پانی کا چھینٹا مار کے اپنے شوہر کو جگاتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے، رات میں اٹھو، آپ تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز میں اپنے شوہر کو بھی جگاؤ۔ اگر کسی کا شوہر شرابی ہے شراب کو چھڑوا دو، رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھتا ہو، اپنے شوہر کو روزہ رکھنے کی تلقین کرو۔ دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور آگے بڑھئے میرے پیارے بھائیو، یہ عورت ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کسی باپ کی بیٹی ہے جس باپ نے 20 سے 22 سال تک اپنی پھول جیسی بیٹی کو پالا ہے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے۔ ایک باپ کبھی اپنی بیٹی کے ہاتھ بدن پر ہاتھ نہیں چلاتا، اپنی بیٹی کو مارتا نہیں ہے۔ اگر تمہاری ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے، شکل و صورت کو دیکھ کر کے، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے کسی باپ نے اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، کسی باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ
तुम्हारे हाथ में दे दिया है तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है अपनी बेटी उसकी बेटी की हिफाजत करें, अपनी बीवी को मारो ना। अगर कभी खाना खराब हो जाए, नमक ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, जायका खराब हो जाए तो आप इब्लीस न बनो, आप मारो ना, आप जल्लाद न बनो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक अपनी बीवियों को माफ कर दिया करो। माफ करने वाले वो होते हैं, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करने वाले वो होते हैं जो जन्नत में जाने वाले होते हैं, जो जन्नत के हकदार हुआ करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाया करते हैं और लोगों को माफ। अल्लाह ने फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ दुनिया के शोहरों तुम अपनी बीवियों के साथ भलाई का मुआमला करो। फ़इन करहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। ऐ दुनिया के शोहरों अगर तुम्हें अपनी बीवियों की बाज़ारतें बुरी लगती हैं, हो सकता है तुम्हारी बीवी के अंदर कोई ऐसी आदत हो जो आदत तुम्हें अच्छी ना लगती हो सकता है एक आदत खराब हो लेकिन बकिया चीजें तुम्हारे लिए बेहतर हो, अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी को डाल दिया हो। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यफरक मुमिनुम मुमिना, कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना औरत से बुग़्ज़ न रखे, कोई शौहर अपनी बीवी से नफरत न रखे, कोई शौहर अपनी बीवी के लिए अपने दिल में बुरे ख्यालात न रखे। इन करीहा मिन्हा रज़िया मिन्हा खुलुक़न आखर, अगर अपनी बीवी की बाज़ आदतें उसे बुरी लगती हैं, हो सकता है दूसरी आदतें उसे अच्छी लगती हो सकता है वक्त पर आपको खाना ना दे रही हो सकता है वक्त पर आपका कपड़ा ना साफ कर रही हो, लेकिन हो सकता है वो आपके बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में कर रही हो सकता है वो आपके माता पिता की खिदमत कर रही हो सकता है एक काम आपकी ना कर रही हो लेकिन बकिया तमाम जरूरियात को पूरा कर रही हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था इत्तकुल्लाह बिन्निसा, ऐ मेरे सहाबा तुम औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना, मारना नहीं है, इन्हें डांटना है, इन्हें समझाना है, इनके ऊपर जुल्म नहीं करना है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक बयान फरमा दिया इन औरतों को टेढ़ी हड्डी से पैदा किया गया है और टेढ़ी सबसे टेढ़ी हड्डी से इन औरतों को बनाया गया है। अगर आप चाहो इन औरतों की या टेढ़ी हड्डी को अगर आप इन औरतों की इस्लाह की फिक्र ज्यादा करेंगे तो ऐसी सूरत में यह औरतें टूट जाएंगी, तलाक की नौबत आ जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम सबसे अच्छा वो जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर हो और मैं अपने परिवार के लिए बेहतर हूं। तो एक दूसरे को माफ करें। और मेरे प्यारे भाइयों आप गौर कीजिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपसे कितनी मोहब्बत करते थे, सहाबे किराम आपसे किस कदर प्यार किया करते थे, मगर आपने अपनी बीवियों के नखरे उठाए हैं, आपने अपनी बीवियों के नखरों को बर्दाश्त किया है। आपने कहा सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में आयशा जब तुम नाराज होती तो मुझे पता चल जाता, मैं जान जाता हूँ। कहा कैसे? कहा जब तुम नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम करम की कसम, और जब खुश रहती हो तो कहती हो मोहम्मद करम। और आगे बढ़िए, अगर ये औरतें शरारत करकर आती हैं ऐसी सूरत में इन्हें समझाया जाए और मारा भी जा सकता है। वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिर, अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहा है जिन औरतों की शरारत का तुम्हें अंदेशा हो, जब ये औरतें शरारत में उतर आए फ़इज़ूहुन्ना, तुम इन औरतों को समझाओ, इन औरतों को नसीहत करो। अगर समझाने के बावजूद तुम्हारी औरतें तुम्हारी बात को ना माने वाजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिर, तो तुम इनके बिस्तर को अलग कर दो, इनके साथ ना लेटो, इनसे प्यार और मोहब्बत की बात ना किया करो। वाजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिर, अगर ये सब करने के बाद समझाने के बाद बिस्तर को अलग करने के बाद भी तुम्हारी बीवियां तुम्हारी बात को नहीं मानती है तो मारो, उन्हें मारो, लेकिन फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, अगर हर की मार के बाद, अगर मामूली मार के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारी फरमाबरदार बन जाए, अगर मामूली बात मार के बाद तुम्हारी बीवी अपनी हालत की इस्लाह कर ले, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला, तो तुम हद से तजावुज न करो, तुम इनके ऊपर जुल्म न करो, इनके ऊपर अत्याचार न करो।
ایک صحابی حضرت معاویہ قشیری اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھ پر میری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ان تطعمھا اذا طعمتا، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے جو کھاؤ جس کوالٹی کا کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، وتکسوھا اذا اکتسیتا، اور جب پہنو جو پہنو جس لیبل کا پہنو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، ولا تضرب الوجہ ولا تقبح، اے معاویہ اپنی بیوی کو نہ مارو، اور اگر مارنے کی ضرورت بھی پڑ جائے ولا تضرب الوجہ، چہرے پر نہ مارو، ولا تقبح، بیوی کو گالی گلوچ نہ دو، بیوی کو گالی نہ دو، بیوی کو برا بھلا نہ کرو۔ عورتوں سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، عورتوں سے کبھی کبھی مشورہ بھی لے لینا چاہیے۔ یاد کیجئے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے ظاہر تہذب کر کے اللہ کے دین کے دشمنوں سے صلح کیا ہے۔ صحابہ کرام اس صلح پر راضی نہیں ہیں، صحابہ اس صلح پر تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب صلح سے فارغ ہوتے ہیں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، اے میرے صحابہ اٹھو میرے صحابہ، اپنے جانور کو قربان کر دو، اور جانور کو قربان کرنے کے بعد اپنے سر کے بال کو صاف کرا لو۔ اللہ کے نبی کہتے جاتے صحابہ ایسا لگتا ہے میرے نبی کی بات کو نہیں سن رہے ہیں، صحابہ کرام سن کر رہے ہیں، صحابہ تو آج ناراض ہیں، صحابہ کے دل میں غصہ ہے۔ اللہ کے نبی کو دب کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی بار بار کہتے جاتے اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ اٹھو اپنے جانور کو قربان کر دو، اپنے سر کے بال کو صاف کرو۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا، تینوں مرتبہ صحابہ کرام نے انصر کر دیا، آپ کی بات کو نہ مانی۔ میرے نبی انتہائی غمگین ہے، آپ کا چہرہ بنا ہوا ہے، آپ کا دل پھٹ رہا ہے، آج میرے صحابہ میری بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ اٹھ کر کے اپنے خیمے میں آتے، اس سفر میں آپ کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہے۔ اللہ کے نبی جب گھر میں آتے، آہا میری پیاری ماں بہنوں، بیوی ہو تو ایسی ہو کہ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جائے میرا شوہر پریشانی میں ہے، میرا شوہر پریشانی کے عالم میں ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر کیا معاملات غمگین نظر آ رہے ہیں، آپ ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں۔ کہا اے میری پیاری بیوی، میرے صحابہ میری بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، میرے صحابہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہوں اپنے جانور کو قربان کرو اور اپنے سر کے بال کو صاف کرو، لیکن میرے صحابہ میری بات کو نہیں مان رہے۔ ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے صحابہ آپ کی بات نہیں مان رہے، نہ مانے، لیکن آپ کے صحابہ تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کے صحابہ تو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی خود اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ جائیے، آپ اٹھیے، چپ چاپ جائیے، آپ اپنے جانور کو قربان کر دیجئے، اور اپنے جانور کو قربان کرنے کے بعد اپنے بال کو صاف کرا لیجئے۔ اللہ کے نبی آنے کے بعد اللہ کے نبی اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں، اور جانور کو قربان کرنے کے بعد آپ نے اپنے بال کو صاف کیا۔ اللہ تو نے صحابہ کے دل میں اپنے نبی کا کیا پیار دیا تھا، اے اللہ تو نے اپنے صحابہ کے دل میں نبی کی محبت کس قدر ٹوٹ کر کے ڈالی کی۔ وہ نبی کے صحابہ جیسے ہی دیکھتے میرے پیارے نبی اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، میرے پیارے نبی نے جانور کو ذبح کر دیا، اللہ کو بلایا، نائی کو بلایا اور اپنے بال کو صاف کر رہے ہیں۔ ایک بھی صحابی نہیں رکے، سارے صحابہ اٹھے اور اٹھ کر کے اپنے جانور کو قربان کر دیتے۔ میرے پیارے بھائیوں تو بیویوں سے بھی ہم مشورہ لیں، بیویوں سے مشورہ لینے میں آپ کی برائی نہیں۔ آئیے بس 2-5 منٹ اور باتیں کر کے اپنی بات کو عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورت اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ کی نیک بندیاں وہ ہوا کرتی ہیں جو قنوت کرتی ہیں، جو قناعت کرنے والی ہوا کرتی ہیں، اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے مال و متاع کی حفاظت کرتی ہیں، جب شوہر ان سے دور رہا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں آگے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء،
اللہ نے مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا ہے، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا ہے، اللہ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کے بعض پر فضیلت دی ہے، اس سے شوہر کی فرما بردار آپ بن جاؤ، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی بن جاؤ، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی بن جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا یہ عمل اسے جنت میں داخل کرا دے گا۔ میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 ٹائم کی نماز ادا کر لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی عبادت کرے، 4 کام رمضان کے روزے رکھے، 5 ٹائم کی نماز ادا کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے اور اپنی شرمگاہ کی عبادت کرے، ایسی عورت سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا ہے تو جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ میری پیاری ماں بہنوں، تمہارے شوہر کا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر میں کسی کو اس بات کی اجازت دیتا، اگر میں کسی کو اس بات کی اجازت دیتا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو اس بات کا حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو حرام قرار دیا، مگر میرے پیارے نبی کہتے ہیں اگر اس بات کی اجازت ہوتی تو شوہر کا مقام اتنا اونچا ہے، شوہر کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عورت کو حکم دیتا اپنی بیوی کے سامنے اپنی شانی کو جھکا دے۔ شوہر یہ تمہاری جنت بھی ہے، شوہر یہ تمہاری جہنم بھی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، صحابیہ سے پوچھا تمہارے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کی فرما بردار رہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے شوہر کی خدمت کرتے رہنا، اس لیے کہ ہما جنت ہوا جنت ونار، وہ تمہاری جنت بھی تمہارا جہنم بھی ہے۔ اگر شوہر کی فرما بردار بن کر کے رہو گی جنت پاؤ گی، اگر شوہر کی نافرمان بن کر کے رہو گی جہنم میں جاؤ گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثرن، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، فإنی رأیتکن اکثرن، اے عورتوں میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ قلنا بما یا رسول اللہ، عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن طعن زیادہ کرتے ہو، شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہو۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نے اپنے باپ کے گھر میں اچھی زندگی گزاری ہے، شوہر غریب ہے، شوہر پریشان ہے، وہاں اس کی پریشانی سے سمجھوتا کر لینا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، مطالبہ نہ کرنا۔ پیارے نبی کی بیویوں نے اپنے نبی کے پاس آنے کے بعد نبی کی بیویوں نے بڑی تکلیفوں کو اٹھایا اور بڑی مشقت کی زندگی گزاری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میری پیاری ماں بہنوں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے شوہر کی عزت کریں۔ آخری حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يحل للمرأة ان تسجد وزوجها شاهد، ان تصوم وزوجها شاهد، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر موجود ہو اور شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزہ رکھے، اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پہ بلائے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہو، عورت انکار کرتے، فرشتے پوری رات ایسی عورت کو لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے شوہر کی خدامہ بناؤ، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی بن جاؤ اور شوہر کو سیدھی راہ پر چلانے والی بن جاؤ۔ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔